شودی امام زمانہ بلند تر سلام صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل ہے جناب گلزار حسین صاحب اور زوار شمشاد بیگم صاحب کی صحت کے لیے آپ حضرات اس مبارک دن پر دعا کیجیے گا کہ محمد اور آل محمد صحت کلی عطا فرمائے اور خصوصی دعا جناب غفران مشتبہ صاحب اور سلمان مشتبہ صاحب بالیان محفل کے لیے آپ حضرات دعا فرمائے اس مبارک مولود کے صدقے میں کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ تمام محفلوں کو منعقد کرنے توفیق عطا فرمائے توفیقات پہ اضافہ فرمائے صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد ظہور پرنور سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی اور چشم و چراغ رسول اکرم اور فرزند علی و فاطمہ اور موجودہ امام کے پدر گرامی جن کا جشن منعقد ہے اور آپ حضرات محفل میں کلام سماعت فرما چکے اور اختتامی صورت میں کچھ ذکر اس امام کا ہو جائے کہ جو اپنے امامت کے دور میں بہت ہی کم عمر رہے ایک 9ویں امام اور ایک 11ویں امام 9ویں امام 25 سال دنیا میں رہے اور 11ویں امام 28 برس رہے گویا یہ سن جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور امام اپنا کام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں تو دنیا میں اور امامت میں یہ فرق ہے کہ 25 سال اور 28 برس کی عمر جو ہے وہ آج کل دولہا بننے کی شادیوں کی عمر ہے اور وہ جب آنکھیں کھولتا ہوتا ہے انسان اپنی جوانی کے ساتھ تو امام اپنے بزرگوں کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب سے منسلک ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اقوال و خطبات کے ڈھیر لگا دیے جائیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے
تو اس کا ایک ایک لمحہ وہ وقف دین الہی ہوتا ہے، ورنہ اتنا بہت سا کام آپ کو سوچیے کہ 28 سال کی عمر میں پوری تفسیر قرآن لکھا دے کوئی، آج کا تو کوئی عالم ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 28 برس کی عمر تک تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، مدرسے میں طالب علم ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معجزاتی زندگیاں ہمارے معصومین نے گزاری، جس میں آپ مختلف ملکوں میں بھی تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان قوموں کی ہدایت بھی کی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تاریخ بتائے کہ فلاں جگہ معصوم موجود تھا، اس لیے کہ یہ تاریخ کے محتاج نہیں ہے، تاریخ ان کی محتاج ہے، اور یہ خود تاریخ بناتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تاریخ کا حصہ، ایک ہوتا ہے تاریخ لکھنے والا، لیکن یہ تو تاریخ گر ہے، یہ بولیں تو تاریخ بن جائے، یہ سفر کریں تو تاریخ بن جائے، جو شہر سے وابستہ ہو جائے وہ تاریخ بن جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جن چیزوں کو عظمت ملی، خصوصاً زمینوں کو ہی دیکھ لیں آپ کہ جس امام سے جو زمین منسوب ہو گئی، آج وہ زمین کتنی اعلیٰ، بلند اور پر رونق زمین، اس لیے کہ یہ تو کوئی شہر ہی نہیں تھا سامرا جس کا نام ہے، یہ تو ایک اجاڑ جنگل اور جگہ ایسی تھی کہ جہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ ضرورتیں دنیا کے بادشاہوں کو پڑتی ہیں کہ 3 خلافہ تک دارالحکومت مدینہ رہا۔ سب سے پہلے مولا علی نے مدینے سے دارالحکومت ہٹایا اور کوفے کو دارالحکومت بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہ تاریخ لکھنے والا نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت امام ہو، معرفت معصوم ہو۔ تاریخ لکھنے والا ہمیشہ اور تاریخ پڑھ کر اس کے حوالے دے کر کمزور بات کہتا ہے اور لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کمزور باتوں کو ماننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک خود سے مشاہدہ کر کے نہیں مان رہا، بلکہ بات ماننے کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بات ایک دم سے پھیلتی ہے اور بہت سے لوگ اسے مان لیتے ہیں، تو انجان لوگ بھی جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اکثریت تو یہ کہتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ اکثریت کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو سب لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بات، اکثریت کہہ رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اکثریت گمراہ ہے، اکثریت جھوٹ بولتی ہے،
اکثریت راہ کفر پہ ہوتی ہے، اکثریت کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوتا. تو تاریخ نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اسی جھوٹ کو اب سچ سمجھا جاتا ہے. اور جب جھوٹے فیصلے کریں گے تو ظاہر ہے کہ عوام میں پھر باطل ہی باطل پھیلے گا اور باطل کو حق سمجھا جائے گا. اس لیے قرآن بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ تم خود کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، چونکہ وہ عقل استعمال کرنا کثر شان سمجھتا ہے. ہم اور عقل استعمال کریں، ہماری شان ہے، ہم کیوں استعمال کریں؟ ہم تو خود مختار ہیں. اب ہم عقل بڑھائیں. ایک تو یہ مجبوری آتی ہے، دوسری مجبوری چونکہ فطرتی طور پہ انسان بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، تو کنجوس ہر چیز کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں از قسم عقل بھی ہے کہ چونکہ وہ فطرتی طور پہ کنجوس ہے، اس لیے وہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. اس کو آسانی ہے، آپ نے بتایا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات مان لی. ہم کیوں سوچیں، ہم کیوں ذہن پر بوجھ ڈالیں؟ صاحب بس انہوں نے کہہ دیا بات صحیح ہے، انہوں نے لکھ دیا بس صحیح ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ اپنے آپ کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں، 12 اماموں کا ماننے والا کہتے ہیں، 14 کا دم بھرتے ہیں، علی ولی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ علی والے بنتے ہیں، لیکن عقل نہیں استعمال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کو عقل استعمال کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں جو میں نے کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب آپ کے خیالات ہیں. نہیں، یہ قرآن کے خیالات. میں نے اردو میں سنا دیے یہ قرآنی آیتیں. آپ بتائیے، اللہ جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے وہ آیتیں سنا رہا ہے اور پیغمبر کے ذریعے بھیج رہا ہے، اور ہر تیسری چوتھی آیت کے بعد کہتا ہے عقل کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ڈانٹ پھٹکار جو ہے، تاقلونا 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 تاقلونا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس بات پہ اصرار کیا جاتا ہے جو کام نہ ہو رہا ہو. اور بھائی کر لیجئے نا یہ کام، اور بھائی یار پڑا ہوا یہ کام اٹھا لیجئے نا بھائی، پڑھائیے لے جائیں گے نا بھائی، آپ کب یہ کریں گے کام بھائی، اتنے دن ہو گئے. تو تقاضا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا تھا. اور وہ قرآن کس سے مخاطب تھا؟ پوری امت سے مخاطب تھا. اور استثناء قرآن میں موجود ہے. اکثریت عقل استعمال نہیں کرتی تھی، نہیں کر رہی اور نہ کرے گی. اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ عقل والوں کے لیے میری اس بات میں نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل والے ہوں گے وہ میری اس بات کو سمجھ گئے. یہ بھی اللہ نے کہا. وہ آیت اور یہ آیت سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو ان کو اللہ بچاتا ہے جو عقل استعمال کرتے ہیں. اب عقل کوئی نظر آ جانے والی چیز تو نہیں ہے. تو اتنا تو شیعوں کو سوچنا چاہیے اور اکثریت کو سوچنا چاہیے کہ تمام زمانہ ہمارے معصومین کا دشمن تھا، پوری امت دشمن تھی. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ دشمن ختم نہیں ہوئے، دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ہے. بس طریقہ کار دشمنی کا بدلتا رہتا ہے. وہ زمانہ اپنی عیاری کے مطابق
اپنے پیدرے بدل لیتا ہے، اپنے داؤں بدل لیتا ہے۔ دشمنی کم نہیں ہوئی، تو دشمنی پہلے بھی تھی۔ دشمنی ظاہر ہے کہ دشمنی مجبور کرتی ہے کہ جس سے ہم دشمنی کر رہے ہیں اس کے خلاف شدت سے پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ ایک معاشرے کا بہت پرانا ہتھ کنڈا ہے، یہ ایجاد ہے شیطان کی۔ دیکھیں اس کی دشمنی اللہ سے ہو گئی تو اس نے اتنا پروپیگنڈا اللہ میاں کے خلاف کیا اور ان کے منہ پر وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب تیری یہ غلطی میں مشہور کروں گا۔ تو جو یار اپنے رب سے زبان لڑا سکتا ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ میری بات پر عمل کرو، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا پہلا پروپیگنڈا اللہ کے خلاف ہوا، اور اس کا ذمہ دار شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اور کیا بدنام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بڑی مثال دنیا میں آپ کو ملے گی نہیں۔ سب سے بڑی مثال میں دے رہا ہوں دشمنی کی، کہ وہی منہ پر کہا یہ کیا کر کیا رہا ہے تو؟ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور میرے سامنے ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے اور تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ میں تیرا پرانا آدمی ہوں، میں تیرا پرانا معتمد ہوں، میں تیری بزم میں رہا ہوں، میں تیرے عرش پہ رہا ہوں، کتنے تو میں نے تیرے کام کیے ہیں، اور تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ میں افضل ہو گئی بات۔ اچھا تو سن، تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ کہہ کے چلا، یہ قرآن کی آیت ہے، آیت رکھی، شیطان کے الفاظ قرآن کی آیت۔ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب جن جن کو تو بناتا جائے گا، انسانوں کو خلق کرتا جائے گا، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا؟ بالکل جو شیطان کہہ رہا تھا وہی ہمارے مسلمان مورخین اور مفسرین نے لکھ دیا۔ جو شیطان کہہ رہا تھا، جو چاہ رہا تھا وہی لکھ دیا، تفسیر کرنے والوں نے بھی اور تاریخ لکھ دی۔ صاف صاف انہوں نے لکھا کہ خیر و شر دونوں اللہ نے پیدا کیے، شیطان کا بنانے والا بھی اللہ ہے، شیطان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو شر تو اللہ نے پیدا کیا اور خیر بھی اس نے پیدا کیا۔ اس لیے اب جواز ہی نہیں رہا کہ آپ شر کو برا کہیے۔ اس لیے یزید تک، یعنی شیطان سے لے کر یزید تک، مورخین یہی کہتے آئے کہ آپ برا نہ کہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ بخش دے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے گمراہ کیا شیطان کو، بخش دے گا شیطان کو۔ آپ کا ہی پریشان۔ تو گویا کہ ایک دور آئے گا کہ اللہ خیر و شر سب ختم کر دے گا اور سب جنت میں چلے جائیں، اور شاید جہنم کو جو ہے وہ اس کے لیے سوال ہوتا کہ بھائی پھر جہنم کیوں بنایا جب سبھی کو جنت میں جانا تھا، شیطان کو بھی اور یزید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی اور ان کے سارے بزرگوں کو، سب کو جنت میں جانا تھا، تو پھر دوزخ کیوں بنایا؟ تو اس کے لیے لکھ دیا کہ وہ تو چلائے گا کہ ہمیں بنایا کیوں تھا؟ جب سب جنت میں چلے گئے تو نے ہم کو کیوں بنایا؟ تو پھر اللہ کہے گا کیا پریشانی ہے تجھے؟ تو کہے گا ہمارا پیٹ بھر، جنت کا پیٹ بھر ہے، ہمارا پیٹ بھر، تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے۔ تو ایک ٹانگ تو اللہ کی جہنم میں گھسیٹ لی نا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ آج کے دور میں کہتے ہیں، عجیب بات میں نے یہاں دیکھی ہے
پاکستان کے ان تمام برسوں میں 70 سال میں جس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے. اسی سے سوال کرتے ہیں اجی آپ کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ مجرم وہ ہے جس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس کو سرا رہے اور اسے مجرم کہہ رہے ہیں. یہی ہے عقل کی کمی. یاد رکھیے عقل کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے محبت اہل بیت نہیں ہے تو عقل نہیں ہے. پورا مذہب جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ کی فرقہ نہیں ہے، یہاں پر بھی عقل شیعہ بھی نہیں استعمال کرتے. شیعہ فرقہ نہیں ہے، خود ہی ہم اپنے آپ کو کہتے فرقہ. شیعہ سنی فرقے، اور فرقہ کا فرقہ بندی کہاں ہے اس میں؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ تفریق کو. تفریق بازی یعنی تخریب کاری. فرقے کے معنی ہے جس نے تخریب کیا ہو. فریق کون بنتا ہے؟ یعنی ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس پر اتنے بجے، آپ نے کہا نہیں اتنے بجے. اختلاف آپ نے کیا نہیں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، اچھا کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اختلاف آپ نے کیا، آپ ہمارے فریق بنے، فرقہ آپ نے بنایا. ہم تو ایک بات کہہ رہے تھے، رسول ایک بات غدیر میں کہہ رہے تھے، جس نے اختلاف کیا فرقہ اس نے بنایا. کسی کے پاس درود نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو درود نہیں ملا کہ وہ یہودیوں کو دیتے. حضرت عیسیٰ کو درود نہیں ملا کہ وہ عیسائیوں کو دے جاتے. آپ کو درود دیا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں ایسی بس پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سے ایک ہے عقل کو حاضر رکھنا. جتنا آپ درود پڑھیں گے عقل اتنی تیزی سے کام کرے گی. اور عالمہ نے اب لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں حافظہ تیز کرنے کی ترکیب بتائیں. عالمہ نے کہا جو شدت سے درود پڑھتا ہے اس کا حافظہ جاتا ہی نہیں، بڑھتا رہتا ہے. پھر آئمہ نے فرمایا اگر کوئی بات بھول گئے ہو اور یوں کر کے مطلب یہ کوئی دماغ میں تو اسی کے ہتھوڑے مار رہے ہو، دیکھیں یاد آ جائے. نہیں، امام نے کہا فوراً درود پڑھو، وہ بات یاد آ جائے. اچھا یہ سامنے کی باتیں لیکن یقین بھی تو ہو. اسی لیے مجلس میں درود پڑھوایا جاتا ہے تاکہ آپ کی عقل حاضر رہے اور ذاکر کی ایک ایک بات سمجھ میں آئے. سب سے زیادہ جھوٹ دنیا میں جو بولا گیا وہ اہل بیت کے خلاف بولا گیا، اور مسلمانوں کی تاریخ نے اس کو خوش ہو کے لکھا. اب میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کے دیتا ہوں، وہ تو نہیں اس وقت میں بیان کروں گا، لیکن میں بتا دوں کہ جو جھوٹ بولا گیا. جناب خدیجہ بیوہ تھی. جناب خدیجہ نے 4 شادیاں کی. اب شیعہ کیا سنی کیا لکھے پڑے ہوئے. اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے، مثل مشہور ہے اتنا. اور پھر جب اکثریت جھوٹ بولے تو اس کی مثال میں شروع میں دے چکا، اس کی تمہید کر چکا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں تک مجھے آنا تھا اتنی تمہید کر کے کہ پروپیگنڈا اتنا کرو، پکا دو کہ سب کہنے لگیں کہ نہیں، اگر ہم
ہم اس اکثریت کے خلاف بولیں گے تو نکو بن جائیں گے، اس لیے اکثریت کا ساتھ دے دو۔ کتنا جھوٹ بولا گیا، وہ تو ایک فہرست ہے، دفتر ہے جو رسول اللہ کے خلاف بولا گیا، اسے چھوڑ دیں۔ وہ تو سب کے ہیں نا رسول اللہ، تو وہ تو سب کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ہماری نظر میں رسول اللہ کی عظمت کچھ اور ہے۔ کھلے عام مجموع میں، لاکھوں کے مجموع میں رسول اللہ کے بارے میں اسلامی ملک پاکستان میں جھوٹ بولا گیا، جھوٹ بولا گیا، سب نے سنا، سب سنتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو بچاتے رہیں۔ اسی لیے علامہ مجلسی نے 3 جلدوں میں یہ طالب علم کے لیے لکھی انہوں نے کتاب حیات القلوب، 3 جلدوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جلد آدم سے عیسیٰ تک تمام ہوئی، دوسری اتنی ہی ضخیم جلد پوری سرکار کی زندگی، اور تیسری جلد شرائط امامت، تاریخ امامت نہیں، تاریخ امامت پوری ان کی بحار الانوار ہے، 138 جلدیں، وہ تو ہمارے 14 معصوم کی تاریخ ہے، 138 جلدیں بحار الانوار۔ یہ حیات القلوب یعنی قلب کی زندگی۔ اب قلب کیسے زندہ رہے؟ حیات القلوب، دلوں کی زندگی۔ آدم سے عیسیٰ تک ایک دل سمجھ لو، دل دھڑک رہا ہے، جاندار ہے، انبیاء کی عصمت سمجھ لی۔ اب سرکار کی جلد اب پڑھو، جب 1 لاکھ سمجھ میں آ گئے، اور پھر یہ نہیں کہ اب تیسری جلد میں علی سے اور امام زمانہ تک کی سوانحیات، نہیں، وہ الگ ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ شرائط امامت کیا ہے، اس میں باریک سے باریک شرطیں یاد رکھنے کے لیے اس موضوع کو الگ رکھا۔ اب اس سے زیادہ باریک میں کیا بات بتاؤں کہ میں تو ممبر پہ ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کرتا جو خادم حسین کے جلسے میں ہوا، اور شیعہ سنی سب نے سنا اور ہضم کر گئے اس کو، اور کوئی تبصرہ کسی شیعہ خطیب نے جوابی طور پر نہیں کیا۔ اگر ہماری تربیت بچپن میں ان چیزوں پر نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہیں بولتے، ہم بھی اسی طرح پاکستان کے خطیبوں کی طرح، شیعہ سنی کی طرح چپ رہتے، لیکن ہم بولتے رہے۔ ہم صرف یہ بتاتے رہے، ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ ہم صرف یہ بولتے رہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ممبر پہ بیان کی جا سکتی ہے، بیان وہ بھی ہو سکتی ہے، بیان وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو نہیں بیان کرتا، تاکہ اگر اس سے بھی ہلکی چھوٹی سی بات بیان کر دو تو بڑی باتیں آپ سے آپ ختم ہو جاتی۔ شرطوں میں امامت کے یہ ہے کہ جس میں مبارک پر ائمہ کے معصومین کے مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ مکھی نجس ہے، یہاں آئے تطہیر ہے۔ اب از قسم نجاست آئے تطہیر کی روشنی، طہارت اور پاکیزگی کی روشنی میں چھینک امام کو نہیں آتی۔ کوئی ایک واقعہ لاکھوں کتابوں میں کوئی دکھا دے کسی امام کو معاذ اللہ چھینک آئی، امام کو جمائی نہیں آتی۔ جب چھوٹی سے چھوٹی نجاست جو آپ کے لیے نجاست نہیں ہے، لیکن جمائی لینا آپ کے لیے نجاست نہیں ہے کہ آپ جمائی کے بعد وضو کرتے ہیں یا چھینک کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، چھینک نجاست نہیں ہے، لیکن واہیات چیز ہے، واہیات چیز ہے جو انسان میں اس کی خطاؤں کی وجہ سے بڑھتی چلی گئی، ورنہ آپ اپنے ہی
آس پاس پڑوس دادا پردادا چچا تایا کو دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ محفل میں انہوں نے جمائی لے لی یا چھینک دی. اب اس کے بعد شرائط نبی سے لے کے امام. اب دیکھیں کتنا جھوٹ بولا کہ حضرت علی چھوٹے قد کے تھے، لیکن اگر حیات القلوب شیعہ پڑھے ہوتے تو اب چھوٹا قد کیوں، شیعہ خطیب کیوں کہے گا چھوٹا قد؟ اس لیے کہ وہ خود دلیل چاہے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹے قد کا ہے. یعنی عام قد سے اگر کسی کا قد کم ہو جائے، متناسب یعنی کہ درمیانی قد ہمارا لوگوں کا جیسے ہے، جو ہم سے لمبے ماشاءاللہ ان کا کیا کہنا، وہ شاندار اور وجی کہلاتے ہیں. جو ہم سے کم از کم 5 انچ اوپر ہوں تو ان کی وجاہت بیان ہوتی ہے، وجی کہلاتے ہیں. وجی حسن کی قسم ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا. عیسیٰ وجی تھے تو وہ وجاہت میں آتے ہیں، لیکن متناسب قد اگر ہے، مناسب درمیانی قد ہے تو وہ اتنا برا نہیں مانے گا. چھوٹے قد میں احساس کمتری ہو جاتا ہے. اس کو سہارا مل گیا، اس نے کہا ہاں علی تو چھوٹے قد کے تھے، اب اس سے بڑا کیا پروپیگنڈا. اب سنیے کیا علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں امام کا قد نبی کے قد کے برابر ہے. پہلی بات. دوسری بات سنیے جو کہ شرائط عصمت میں تیسری جلد حیات القلوب پڑھیں گے، آپ کو سب مل جائے گا. اس میں چھپی ہوئی ملتی لاہور میں مارکیٹ میں موجود ہے کتاب. وہ یہ ہے کہ لاکھوں کا مجموعہ، لاکھوں کا مجموعہ، اور بیچ میں امام یا نبی آ جائے جیسے غدیر میں ہوا. لاکھوں کے مجمع میں نبی بھی ہے اور امام بھی ہے دونوں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ معصوم کا ہے شادی کہ اس میں 6 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 6.5 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لمبے سے لمبا انسان ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ معجزہ رکھا کہ لاکھوں کے مجمع میں نبی اور امام جو ہوگا کتنا ہی قد لمبا ہو کسی کا، اس کے مقابل نبی اور امام ایک بالش اوپر نظر آئے. یعنی عام انسانوں سے اللہ نے نبی اور امام کے قد کو گھٹنے نہیں دیا، اس لیے کہ محاورہ بننے والا تھا ارے یہ چھوٹے قد کے ہیں، ارے یہ کمتر قد کے ہیں، یہ قد گھٹا ہوا ہے. یہ محاورہ ہے ذلیل کرنے کے لیے. ہیں لمبے ان کا کم قد کے، یہ اردو محاورہ ہے. اس لیے اللہ صدیوں کو دیکھتا ہے تب اپنے انبیاء اور ائمہ کے لیے فیصلے کرتا ہے. اب یہ دیکھی کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد ان کا دارالحکومت علی نے بدل دیا، کوفے لے گئے. اس لیے 3 لڑائیاں لڑنی پڑی اور ناکامیاب ہو پروپیگنڈا. اچھا اب اس سے بڑا دیکھیں، میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا پروپیگنڈا ہی نہیں ہو سکتا. اس سے اندازہ کر لیجیے آپ کہ علی سے بڑا عبادت گزار، اپنے معبود کا چاہنے والا گزرے نہیں. اور جب علی کی شہادت کی خبر معاویہ کے دربار میں گئی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ ان کا وہ مسجد میں علی شہید کر دیا گیا. تو اس نے کہا مسجد میں علی سے مسجد کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ علی نمازی بھی پڑھتا تھا. آپ دیکھا اس سے بڑا پروپیگنڈا دنیا میں نہیں ہو سکتا. معصومین کی عمروں میں پروپیگنڈا ہوا، ان کی وجاہت میں، ان کے شجوں میں. جب بس نہیں چلا تو پھر اولادوں کو ارے وہ فلاں تو فلاں امام کا پوتا ایسا تھا اور سگڑ پوتا ایسا تھا، اور یہ سب کچھ لکھا. لیکن شرط امامت میں یہ ہے کہ نوح کا بیٹا، جو کہ نوح کا بیٹا نہیں ہے، ان کے نطفے سے نہیں تھا بلکہ ان کی بیوی کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا اہل نہیں.
اہل کہتے ہیں اہل بیت، گھر والے کو۔ قرآن نے کہا یہ بیٹا جس کو تم بلا رہے ہو سفینے میں یہ تمہارا اہل نہیں۔ کہتے ہیں نا بھئی اس کام کے اہل نہیں ہیں، وہ فلاں صاحب اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو وہ اہلیت رکھتا ہی نہیں تھا کہ نبوت کے گھرانے میں اسے جوڑا جائے۔ سب سے بڑی مثال حضرت علی سے پوچھا کہ بیٹا تھا؟ نے کہا نہیں، ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا، اس لیے کہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہوتا، معصوم کا بیٹا گمراہ نہیں ہوتا، امام کا بیٹا گمراہ نہیں ہوتا۔ اب اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ سارا اس وقت شور لگا ہوا ہے کہ اماموں کو نہ صحیح تو بیٹوں کو کہہ دو۔ تو یہ بھی کہہ دیا کہ امام حسن عسکری کے بھائی جعفر جو تھے معذاللہ ان کے لیے کہہ دیا بھائی وہ تو لفظ استعمال کی ان کے، یعنی ان کے نام کا جزو بنا دیا، قذاب۔ شیعہ کتابوں میں شیعہ مورخین کہتے ہیں منبر پہ۔ اچھا یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہوگی اس میں کہ بھائی یہ تو ہمارے اپنے ہی پول کھل رہے ہیں، تو کھل ہے تو کیا کیا جائے؟ یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ تم نہ کہنا یہ سب۔ امام زمانہ نے خط لکھا، اور خط لکھا شیخ مفید کو، خط آیا ٹوکیے مبارک خبردار تم لوگ میرے چچا کے بارے جعفر کے، میرے چچا ہیں وہ، زبانوں کو لگام دو، وہ متقی پرہیزگار تھے، کوئی دعوی امامت انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں صاف کر کے اب میں امام کی طرف آتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ اب کوفے کے بعد بغداد، بیچ میں شام، دمشق معاویہ کی وجہ سے یہ سب دارالحکومت رہے۔ اب بن رہا ہے یہ آخری دارالحکومت عرب والوں کا، سامرا۔ کیوں؟ یہ ضرورت کے تحت، اس لیے کہ اب ایران جو ہے وہ حکومت میں شامل ہے، سامرا جو ہے وہ عراق اور ایران کے بارڈر پر ہے، اس کے ایران کو کنٹرول کیا جائے اور ادھر عرب کو اور عراق کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ ایسی جگہ بیٹھو چل کے کہ دونوں طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہو، ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک فکر یہ ہے، دوسری فکر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد رسول میں سے یہ جو آئمہ ہیں ہمارے تخت پر قبضہ کریں، اس لیے ان کی نگرانی ضروری ہے۔ تو یہ نگرانی جو رکھی گئی حکومتوں کی کہ امام پہ نظر رہے ہر وقت، تو پہلے تو یہ تھا کہ بھائی جاسوس چھوڑ دو، وہ دیکھتے رہیں، وہ ہمیں اطلاع دیتے رہیں۔ وادی کربلا جاسوس مقرر تھے، اطلاع دیتے رہو سید سجاد کیا کر رہے ہیں، محمد باقر کیا کر رہے ہیں، جعفر صادق کیا کر رہے ہیں۔ اب اطمینان ختم ہوا تو موسیٰ کاظم کو لے گئے، پھر ساری زندگی قید میں رکھا۔ اب جب بس نہیں چلا تو آخر میں جب ایران کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ سب شیعہ ہو گئے ایران میں، تو انہوں نے کہا بھائی ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہونا، گزرا نے کہا بھائی آپ ولی عہدی کا اعلان کر دیں، کم از کم بلا کے بیٹے کو۔ ابھی تو واقعہ اتنا بڑا گزرا ہے کہ قیدی موسیٰ کاظم پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان کی شہادت میں، تو انہوں نے کہا اچھا علی رضا کو پھر ولی عہد بنا دو، سکے پہ نام ڈال دو۔ انہیں بادشاہ تسلیم کرتے ہیں ہم بات کا، اپنے بات کا، اس لیے کہ بیٹا بھی نہیں تھا مامون کے، کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹیاں تھیں، تو اسے معلوم تھا کہ کوئی عباسی لے جائے گا تو اس سے اچھا امینی کو دے دیں سلطنت۔ لیکن وہ دلیل بن گئی مولا علی کے لیے کہ پہلا علی بھی پھر خلیفہ تھا اور وہی مانا گیا، اس لیے کہ اب 8ویں علی کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ نام جو بار بار آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجتن کے نام دہرائے جاتے ہیں،
یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ 4 علی اور 4 محمد. مولا علی ابن الحسین سید سجاد کا نام بھی علی ہے. اب اس کے بعد علی رضا، پھر علی نقی. تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 4 علی ہو جاتے ہیں اور 4 محمد ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم. اب پھر اس کے بعد جو دوسرا نام امام میں رکھا جاتا ہے محمد باقر. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ محمد تقی علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد امام زمانہ وہ بھی محمد ہے. تو 4 علی اور 4 محمد پنجتن کے ہی نام دہرائے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد امام حسن علیہ السلام. تو 2 حسن ہیں 4 معصومین میں. ایک امام حسن مشتبہ، ایک حسن عسکری. قدرت نے یہ طے کر لیا کہ محمد کا نام دہرائیں گے، علی کا نام دہرائیں گے، حسن کا نام دہرائیں گے، حسین ایک ہے. تاریخ امامت میں حسین دوسرا بھی. تو جب تاریخ امامت میں دوسرا حسین نہیں ہے تو مسلمانوں کی تاریخ میں دوسرا حسین کہاں سے آیا؟ حسین ایک ہی ہے. تو یہ نام دہرائے گئے. اب 2 نام جو کہ لوح پر پہلے سے کہہ دیا تھا اللہ نے، علاوہ محمد علی اور حسن کے، اب وہ 2 نام ہیں، ایک موسیٰ کاظم اور ایک جعفر صادق. یہ 2 نام زمانے اور عہد کو دے کر اللہ نے رکھے کہ جو جیسا زمانہ ہے، جب محمد کا دور ہے تو محمد آئے، جب علی کی ضرورت ہو تو علی آئے، پھر جب موسیٰ کی ضرورت ہو تو موسیٰ آئے، اور جب جعفر کی ضرورت ہو تو جعفر. تو ہمارے 11ویں امام، ان کو بھی نگرانی میں رکھا گیا اس لیے کہ آپ کے والد گرامی 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام سامرے لایا گیا تھا، اور سامرے میں امام بادشاہت کی نگرانی میں رہے. اب جو آپ سامرے میں عدالت کرتے ہیں، روزے پر جاتے ہیں، تو ابھی میں نے 8 ربیع الاول کو امام پہ تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اور میں پھر اس کو دہرا دوں. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار بیان کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. آپ روضہ رسول سے لے کر نجف، کربلا، روضہ امام حسین، روضہ حضرت عباس، بغداد میں تو بہت ہی زیادہ کازمین میں پابندی ہے کہ آپ موبائل فون کیمرہ نہیں لے جا سکتے. اور کازمین میں تو آپ شہن مبارک میں اتنی پابندی ہے کہ آپ کوہنی کی آڑ بھی نہیں لگا سکتے، ایسے کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے کہ فوراً جو گھوم رہے ہوتے ہیں خدام، وہ آپ کو کہیں گے سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو. کیمرہ لگا، امام کا ادب. ٹک نہیں لگا سکتے آپ کازمین میں، دیوار سے پیٹ نہیں لگا سکتے. ذری سامنے بیٹھو، ادب سے بیٹھو. اتنی ڈانٹ پھٹکار ہے کازمین میں تو تھکا ہوا تھا. ڈانٹ تو میں نے بھی کھائی، اس لیے جاتے ہی میں نے ذرا سی لمبا سفر تھا، کونی ٹیکی اور وہ میں سمجھ گیا کہ ڈانٹ پڑی. مولا کا ادب ہے، کرنا ہے. کیمرہ نہیں لے جا سکتے آپ، تصویر ذری پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تصویر نہیں کھینچ سکتے. لیکن جب آپ سامنے میں جائیں گے 10ویں امام اور 11ویں امام، تو آپ کیمرہ لے جا سکتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ کوئی بعد میں کہے کہ کیسٹ سن کے یہ دیکھیے کہاں سے پڑھا، جھوٹ بولا. یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کس راوی نے لکھا ہے. ہر چیز راوی نہیں لکھتا، کچھ آنکھوں سے دیکھ کے بھی بیان کیا جاتا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب 3, 4, 5 کروڑ کا مجمع کربلا میں ہوتا ہے عاشور پہ، اور میں پوچھوں کہاں لکھا ہے، کس راوی نے بیان کیا.
سبھی بیان کر رہے ہیں، چونکہ سب بیان کر رہے ہیں اس لیے کوئی دوسرے نے مجھے کہا نہیں، یہ روایت کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ چیزیں مشاہدہ آپ بیان کرتے ہیں، وہ سچا ہوتا ہے آنکھوں دیکھا، اور جب امام کے بارے میں ہو تو اس میں شک نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ عذاب اس پر ہوگا جو امام کا نام لے کے جھوٹ بولے گا۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ وہ اپنی قبر میں بھوک دے گا نا، اگر جھوٹ بولے گا معصوم، سچے لوگوں کے ذکر میں جھوٹ بھی جائے گا۔ اب میں بتا رہا ہوں جھوٹ ہو تو آپ بتا دیجیے۔ میں گیا، سب کے پاس کیمرے تھے جتنے، یہ حسن بیٹھے ان کے پاس بھی تھا، خرم کے پاس بھی تھا، علی کے پاس بھی تھا، میرے پاس نہیں تھا اس لیے کہ میں رکھتا ہی نہیں، لیکن سب نے میری تصویر کھینچی، دل بھر کے زری پہ ہاتھ رکھ کے 10ویں 11ویں امام کی زری پہ سامنے میں ہم نے بھی تصویر کھینچوائی۔ لیکن ہاں یہ میں نے دیکھا کہ جب تصویر کھینچ رہی تھی تو جو کیمرہ لیے ہوئے تھا اس سے اس نے اشارہ کیا کہ اس طرف سے ہٹو اور اس طرف کھڑے ہو جاؤ، کیمرے میں نہیں آنا چاہیے، کیمرے میں نہ آئے، اس لیے کیمرہ پورے ورلڈ کو دکھا رہا ہے، کیمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم زیارت کے لیے آئے ہو تصویریں کھینچنے نہیں آئے، یہ سب خداموں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ زائروں کو بتانا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سب جگہ منع ہے کیمرہ، مولا علی کیا نہیں جا سکتا؟ امام حسین کے روضے میں نہیں جا سکتا، حضرت عباس کے روضے میں نہیں جا سکتا، قاسمین میں نہیں جا سکتا، امام زادوں کیا نہیں لے جا سکتے، زید شہید کیا نہیں، کیمرہ نہیں، سامنے میں الاؤ ہے کیمرہ اور موبائل۔ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ آپ تصویر کھینچیے؟ اس لیے کہ روضے کو بم سے اڑایا تھا، اس سے زیادہ عالی شان انہوں نے بنایا، تصویر لے جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ بن گیا۔ اب اس سے زیادہ سونا لگایا، دروازے نہیں کیا، پہلے سے زیادہ مکمل سونے کے، پھر سرداب پہلے چھوٹا تھا، اب سرداب کو بہت بڑا، پہلے آپ زینے گنتے تو کم تھے، اب اور گہرائی میں سرداب کو گنتے، پھر پورا اندر حال ہے، اور مزید تعمیر ہو رہا ہے، مسجد بھی بن رہی ہے اور مقام امام زمانہ بھی تعمیر ہو رہا ہے۔ گنبد دو ہیں، ایک امام کا گنبد ہے اور دوسرا امام زمانہ کی سرداب کے اوپر کا گنبد ہے، جہاں آپ عبادت کرتے تھے، محراب عبادت، دونوں کا رنگ الگ ہے۔ تو دنیا کو دکھاؤ، کتنی بار گراؤ گے، پھر بنایا، اس لیے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو زائر بن کے نہیں آ رہے، تو شاید پرانی تصویریں جنہوں نے دیکھی ہیں گرا ہوا روضہ تو وہ سمجھیں ابھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے تشہیر کرو کہ بنا۔ تو اب جو آپ دیکھتے ہیں اور وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، زیارت کے لیے جب جائیں تو وہاں دل لگتا ہے کہ بیٹھیں اور اپنائیت گھر والی محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی 11ویں امام کا گھر ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں روضہ ہے وہی گھر ہے۔ اب وہ ایریا اس کا دیکھ لیں، یہ پورا گھر تھا امام کا، اور اسی میں قیام 10ویں امام کا، اسی میں 11ویں امام کا، اور یہی جناب حکیمہ خاتون امام کی پھوپھی، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ وہ نرجس خاتون، امام نقی علیہ السلام کی زوجہ جناب سلیل خاتون، ان سب کی قبریں امام کی زری کے اندر، اور یہی خواتین گھر میں تھیں بس، اور یہی سرپرستی امام زمانہ جو آخر وقت تک اس گھر میں رہی، یہی اس مسئلہ ہے۔ اب غلام جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ
جوانی ہوگی اس کی، اب وہ 90 برس کا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ امام غیبت میں جا چکے ہیں، اور 11ویں امام 28 برس میں جا چکے ہیں۔ اب غلام جو ہے وہ 90 برس کا ہے، جو امام کا خاص غلام۔ اب وہ مورخ آتا ہے سامرے پتہ لگانے، گھر کہاں پر تھا۔ اس کا ایک دوست تھا عطار، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا، اسے کہتا ہے کہ کیا گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس سے میں امام کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ اس نے کہا ہے ایک غلام بچہ ہے، لیکن اس کی عمر بہت ہو گئی، اس لیے کہ زمانہ گزر گیا، امام کو دنیا سے گئے، زمانہ گزر گیا، تو وہ بوڑھا ہے، وہ کبھی کبھی باہر نکلتا ہے، تم یہاں بیٹھو دکان پہ میری، وہ جب نکلے گا تو ہم اس سے ملوا دیں گے تمہیں۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتا ہے، سلام کرتے ہیں سب اس کو، امام کا غلام سمجھے، لیکن وہ بات کم کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، انتظار۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف اچھی سوری شکل کی کہ یہ آ رہے ہیں، اب تم ادب سے جاؤ، سلام کرو، اور جو پوچھنا ہے پوچھو۔ راوی گیا، سلام کیا، کہا ہم آپ سے کچھ امام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا پوچھو گے تمہیں میں ان کی کیا شان بتاؤں؟ تم کبھی اپنی آنکھ سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میرے آقا مولا کی شان کیا تھی۔ کہنے کو بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، لیکن کوئی اس کی شان و شوکت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کہ بھئی کیا آپ کے پاس ایسا ثبوت اور دلیل ہے کہ بادشاہ وقت کے مقابل میں امام حسن عسکری دارالحکومت میں ان کی شان و شوکت کیسی تھی؟ کہا تو آؤ۔ غلام نے ہاتھ تھاما اور کہا دیکھو یہ ان کا گھر ہے، اسی کے اندر قبر ہے، اور یہ ان کا صدر دروازہ ہے، دیکھ رہے ہو تم گھر کا یہ دروازہ ہے، اور یہ سامنے تم دیکھ رہے ہو میدان، یہ 1 میل سے لمبا میدان چلا گیا چاروں طرف، مربع میل کہاں، کہ اس وقت یہ خالی پڑا ہے، یہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سنو، ہر منگل، ہر شب جمعہ یہ پورا میدان لاکھوں لوگوں سے بھرا ہوا، کوئی اونٹ گاڑی پہ بیٹھا ہے، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی بیل گاڑی پہ، سواریوں پہ، پیدل مجمع ہے کہ بس شام سے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہفتے میں 2 بار گھر سے برآمد ہوتی ہے، اور وہ ہیبت تھی میرے امام کی، جس وقت گھر سے برآمد ہوتے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی کہ رسول کی صورت نظر آ، شبیہ رسول نظر آ۔ وہ آپ کی شان تھی کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے دعائیں کروانے کے، بیمار لوگ دعائیں کرواتے تھے، امام کے قدموں کی خاک اٹھاتے تھے۔ میں کیا شان بیان کروں؟ کیا سننا چاہتے ہو تم؟ بادشاہ وقت کہتا تھا کبھی کبھی آپ میرے دربار آئیں، امام نے کہا اچھا آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ پتہ چلا امام آئیں گے، آپ نے کہا کہہ دو اس سے آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ خلیفہ پر کہتا دیکھو وہ آ رہے ہیں، لیکن دروازے کا پردہ مت اٹھانا، تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے خود پردہ ہٹا کے بادشاہت کی شان کہ ہمارا خادم ان کے لیے پردہ اٹھائے، بادشاہ تو ہمیں۔ امام چلے، داخل ہوئے محل میں، جب پردے کے قریب پہنچی ہوا نے پردے کہا تو کیا جاننا چاہتا ہے میرے امام کے بارے میں؟ سن میرے امام کی شان سن، کہ امام تو امام کے چاہنے والوں کی شان سن لے۔ راوی ہے ابن عیاش، اور وہ امام کا صحابی ہے، بہت چاہتا تھا امام، مر گیا،
غلام تھا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بہت محبت کرتا تھا میرے آقا مولا سے، اور اس کو بڑا یقین تھا، لیکن وہ تھا نگینہ تراش، وہ نگینے تراشتا تھا، فیروزہ، زمرد، یاقوت، تو اتنا مشہور تھا اور اتنا اپنے فن میں کامل تھا کہ بادشاہ وقت نے اس کو بلایا، خلیفہ عباسی نے، اور کہا یہ ایک قیمتی یاقوت میرے پاس آیا ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، میری بیوی کے لیے اس کی سونے کی انگوٹھی بنا دے، پہلے تراشنا ایسا کہ اس میں چمک پیدا ہو، آب آ جائے، اور پھر انگوٹھی بنا کے لیا، وہ لے آئے، لیکن تراش میں ہی بیچ سے ٹوٹ گیا اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ بادشاہ وقت کے سپاہی آئے، کہا بھائی چلو بلائے، تو وہ رونے لگا کہ اب کیا کرے، تو بتانا پڑے گا کہ نگینہ تیرا ٹوٹ گیا، تو سزا دے گا، پھانسی پہ چڑھا دے گا، قتل کر دے گا، قید میں ڈالے گا، اچھا اتنی مہلت تو میں اپنے امام کو آخری سلام کر دوں، اس لیے میں تو دربار سے واپس آؤں گا، وہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ نگینہ ٹوٹ گیا اور وہ سزا دے گا۔ سپاہیوں کے ساتھ کہا چلو ذرا میں اپنے امام کو سلام کروں، آیا امام کی خدمت میں، امام حسن عسکری علیہ السلام، سلام کیا اور رونے لگا، کہا گھر بار بال بچے سب آپ کے حوالے، اب میں تو واپس آؤں گا۔ امام مسکرائے، کہا کوئی پریشانی تو چلا جا، کہا آپ مسکراتے ہیں اور مجھ پہ بلا آنے والی ہے، کہا اسی لیے تو مسکرا رہے ہیں کہ بلائیں نہیں آئیں گی، چلا جا بے دھڑک، کوئی پریشانی کی بات، میرا چاہنے والا ہے، میں تیرا ضامن ہوں، میں تیرا امام ہوں۔ چلا گیا، آ گیا، بس دربار میں داخل ہوا تھا، کہا اتنے آج اچھا ہوا آ گئے، میں نے تو اس لیے بلوایا کہ جب تم نگینہ لے کے چلے گئے تو میری دونوں بیویوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتی تھی میں انگوٹھی لوں گی، دوسری کہتی تھی میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دو اور دو انگوٹھیاں بنا کے لے آؤ۔ جناب تمام ہوئی تقریر، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آخری جملے عرض کر دیں کہ ہر امام کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نام، خطاب، لقب، کنیت، یہ سب چیزیں ہمارے ائمہ کی مشہور ہیں، کنیت الگ ہوتی ہے، خطاب الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ امام محمد باقر، اب باقر لقب ہے، صادق لقب ہے، کاظم لقب ہے، رضا لقب ہے، تقی لقب ہے، نقی لقب ہے، عسکری لقب ہے، اب مخصوص ہو گیا امام کے لیے، عسکری، عسکری عسکر سے ہے، عسکر کہتے ہیں لشکر کو، لیکن صرف لشکر نہیں، عسکر اور لشکر نہیں، عسکر وہ عسکر جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے، عسکری یعنی ہیبت والا، جو تنہا نہیں بلکہ کئی لاکھ کے لشکر پر بھاری ہے، اسے عسکری کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نگرانی میں رکھا ہے، فوجیں گھر کے چاروں طرف رہتی ہیں، جاسوس رہتے ہیں، اس کے باوجود اطمینان کی نیندیں خلفاء کی اڑی ہوئی ہیں، وہاں ہوں گے، جانے کیا کر رہے ہوں گے، تو چاہتا تھا روب میں لے، اچھا کس نے نہیں چاہ کے اپنے اپنے دور کے ائمہ کو بادشاہوں نے روب میں لینے کی کوشش کی، شعبدے بازیاں دکھا کے، چاہے وہ امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو یا سید سجاد ہو، تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ قدرت کا نظام تھا کہ بار بار ان کی ہیبتیں اور ان کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے ان کے سامنے ہی نہیں ہے،
نظروں سے پوشیدہ ہے. تو 11 تک تو انہوں نے ظاہر ہے کہ دہشت گردی پھیلائی. 12ویں تک تو دہشت گردی جاتی. تو ایک مینار تعمیر کرا اس نے, وہ ہے وہاں موجود ہے, لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس مینار پر کھڑے ہو کے اپنا لشکر دیکھا کرتا تھا. سامنے میں لاکھوں کے لشکر کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کتنا بڑا لشکر میرے پاس. ایک بار کہا اس مینار پہ لے آؤ حسن عسکری کو لے آؤ. اب عسکری لقب اب ہوگا, امام کا عسکری لقب اب ہوگا, اس کے بعد پکارا جائے گا عسکری. حسن کا دیکھا آپ نے میرا لشکر, تاکہ امام پہ ہیبت تاری ہو, خوف زدہ ہو جائے. عباسی خلیفہ کا لشکر کہاں دیکھا, تو اس سے بڑا لشکر دنیا میں کسی کا نہیں. کل دکھا چکا اپنا لشکر, اب میرا لشکر دیکھ وہ آ رہا ہے. اب جو اس نے نگاہ اٹھائی تو آسمان کے چاروں طرف لگتا تھا دروازے کھلے ہوئے ہیں اور سپاہی فرشتوں کی شکل میں نور کے حربے چمکتے ہوئے نیزے اور تلواریں لیے ہوئے اتر رہے. دیکھا, گرا, بے ہوش ہوا, پڑ گیا. جب ہوش میں آیا کہا ان کے پاس ایسا لشکر ہے. کہا ہمارا لشکر خدا کا لشکر ہے, خدا کا لشکر ہمارا ہے. اس لیے میرے انیس نے جہاں بھی امام حسین کی فوج کا ذکر کیا تو صرف فوج خدا کا ہے. جب خاتمہ بخیر وہ فوج خدا کا, ہمیشہ انیس فوج خدا کا. امام کی فوج خدا کی فوج, اور خدا کی فوج. اس دن سے لوگ کہنے لگے عسکری, یعنی سب پہ ہیبت تاری ہو. تو صرف خلیفہ نے پورا لشکر نہیں دیکھا تھا, پورے لشکر نے پورا لشکر دیکھا. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ امام مہدی کا لشکر اور کیا ہیبت ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں. فرشتے ان کے لشکروں میں ہوں گے اور ان کے متقین ہوں گے. ہم لوگوں کو تو کوئی بھی کسی کی رکاب ہی پکڑنے کا موقع نہیں. اور یہ شعراء تو اپنا کہہ لیتے تھے آرام سے کہ بھئی لشکر امام مہدی میں ظاہر ہے کہ انیس و دبیر آئیں گے قصیدے پڑھنے کے لیے. تو شعراء بعد کے شعراء کہتے تھے کہ اپنا کیا جبریل فرشتوں کا دستہ لیے ہوئے اور میں ان بزرگوں کا بستہ لیے ہوئے. تو اتنی ڈیوٹی مل جائے کہ مطلب امام کے خیمے لنگر انداز ہونے تو رسی باندھنے کا ہی موقع ملا. تو اگر اتنی بھی ڈیوٹی مل گئی تو بھائی بہت ہے. اس لیے کہ قمبر کے برابر تو کوئی غلام نہیں ہوتا. تو امام علی نقی علیہ السلام کے غلام کا بھی ایک کا نام قمبر تھا کہ قبر کی دالت میں نے یہاں بغداد میں کی ہے. تو وہ 11ویں امام کا بھی غلام تھا. تو پہلے کا بھی غلام قمبر ہے. تو اب آپ یہ دعا کیجئے کہ ہم سب 12ویں کے قمبر. اس مبارک ساعتوں میں بھاگ کے محمد اور آل محمد جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا دے. جشن کے موقع پر, خوشی کے موقع پر خصوصی دعا جناب غفران مشتبہ صاحب, سلمان مشتبہ صاحب اور ان کے تمام برادران کے لیے, پورے گھر کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رکھے. آپ کے گھروں سے بلائیں مصیبتیں دور رہیں. پرسکون اور پرنور گھڑیاں دیکھنا آپ کو نصیب ہو. سب کو اللہ ان کے خضر ان کے روح عطا فرمائے اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ظہور میں تاجیل فرمائے. اور محفل ختم ہونے کا جو کہ ہم نے ایک انداز رکھا ہوا ہے پرانے زمانے کا, وہ یہ کہ جب آپ کھڑے ہوں تو زور زور سے آپ لوگ 3 بار
بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادیں، ایک دوسرے کو گلے لگے، ایک دوسرے کے محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کے امام کی دنیا میں آمد کی مبارکباد۔